السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس آف سیوکس پارٹ 1۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہوگا ریاست اور معاشرے میں فرق، ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ریاست اور قوم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو ٹاپک شروع کریں گے وہ ریاست اور معاشرے کے حوالے سے ہے۔ تو پہلے ہم ریکال کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ریاست کیا ہے اور معاشرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے فرق کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے ریاست در حقیقت افراد کا ایسا منظم گروہ ہوتا ہے جو کسی مخصوص علاقے پہ قابض ہو، جن کی اپنی حکومت ہو، جو اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں۔ یا کہا جا سکتا ہے کہ ریاست افراد کی ایسی جماعت ہے یا ایسی جمعیت ہے جو ایک مخصوص علاقے میں آباد ہے، وہاں ان کی اپنی حکومت ہے جو منظم حکومت ہے، اور پھر وہ اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد ہیں، یعنی ان کے پاس اقتدار اعلیٰ موجود ہے۔ تو ہم افراد کے اس منظم گروہ کو ریاست اس وقت کہیں گے جب اس کے پاس مخصوص علاقہ بھی ہوگا، جب ان کی اپنی حکومت بھی ہوگی، اور جب یہ اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار اقتدار اعلیٰ کے حامل ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو معاشرہ افراد کا ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے جو سال ہر سال سے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے اپنے رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے منظم جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، یا افراد کا وہ مجموعہ بھی کہا جا سکتا ہے جو مشترکہ مقاصد کی خاطر مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ جو ہے وہ ایک انسانی گروہ کہا جا سکتا ہے جو کافی مدت سے مشترکہ طور پہ زندگی کے تمام منازل کو منظم انداز سے طے کر رہے ہیں، اور پھر اسی کی بدولت وہ خود کو ایک وحدت بھی سمجھ رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بقول ارسطو کے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ انسان نے اپنی فطری جبلت کے تحت جب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا شروع کیا تو معاشرہ بنا۔ انسانی فطرت کا ایک اور بھی پہلو ہے جس نے ریاست کو بنایا، اور وہ پہلو ہے کہ انسان جو ہے وہ خود غرض بھی ہے۔ اسی خود غرضی کی وجہ سے جب بہت سارے لوگ باہم اکٹھے رہ رہے تھے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا شروع کر دی۔ جب حق تلفی کا آغاز ہوا تو وہیں سے لڑائی جھگڑوں نے بھی جنم لیا۔ نہ صرف یہ کہ لڑائی جھگڑوں نے جنم لیا بلکہ وہ طول بھی پکڑتے گئے۔ تو پھر اس وقت کسی با اختیار تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی جو لوگوں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنائے، اور پھر لوگ امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور پھر جب یہ طاقتور تنظیم بنائی گئی تو یہ طاقتور تنظیم جو لوگوں کو نظم و ضبط کے ساتھ رکھ سکتی تھی ریاست کہلائی۔ ابتدا میں معاشرہ قائم ہوا، یاد رکھیے گا، معاشرے سے ریاست نے جنم لیا تھا، یعنی افراد کا گروہ جو مشترکہ زندگی کے منازل طے کر رہے تھے، منظم انداز سے مزید منظم ہونے کے لیے ایک تنظیم قائم کی تاکہ امن و امان کے ساتھ رہ سکیں، قواعد و ضوابط کی پاسداری کر سکیں۔ تو وہ منظم تنظیم، وہ منظم ادارہ، وہ منظم اکائی ریاست کہلائی جس نے معاشرے سے جنم لیا تھا۔ تو آج ہم نے ریاست اور معاشرہ ان دونوں میں فرق دیکھنا ہے۔ ریاست اور معاشرہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تصورات ہیں، کیونکہ دونوں کی ابتدا، دونوں کا ارتقاء اور دونوں کی خصوصیات بھی فرق ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ریاست اور معاشرے میں فرق روا نہیں رکھتے، کوئی فرق نہیں سمجھتے، بلا سوچے سمجھے یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں وہ ایک ہی معنوں میں استعمال کر لی جاتی ہیں۔ قدیم یونانی جو فلاسفرز ہیں ان کے ہاں بھی ریاست اور معاشرے میں فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ ٹرم ایک ساتھ ہی استعمال کی جاتی تھی۔ پھر موجودہ دور میں بھی اگر دیکھیں تو کچھ فلاسفرز ایسے ہیں، پھر جہاں کہیں ہمیں ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ ڈکٹیٹر ریاست کو تمام جو معاشرتی زندگی ہے افراد کی اس پہ حاوی کرنے کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فرد مکمل طور پہ ریاست کی مرضی کے تابع ہو اور ریاست کو جو ہے وہ لامحدود اختیارات حاصل ہوں، جبکہ ریاست اور معاشرے میں فرق ہے۔ آج ہم اس فرق کو ون بائی ون دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے حکومت کے حوالے سے۔ ریاست کے لیے حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ معاشرے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک تنظیم، ایک نظم و ضبط کے بغیر ریاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ریاست کے لیے تو از حد ضروری ہے حکومت،
کیونکہ حکومت جو ہے وہ قانون بناتی ہے، پھر اس قانون کو سختی سے نافذ بھی کرواتی ہے، پھر اس قانون کے مطابق فیصلے بھی کرواتی ہے، جہاں کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو جائے پھر مجرم کو پکڑا جاتا ہے اور پھر سزا دی جاتی ہے، جبکہ معاشرے کے پاس اپنی ایسی کوئی حکومت نہیں ہوتی۔ معاشرے کی اگر بنیاد دیکھا جائے تو طاقت اور سختی پہ مبنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے، اخوت ہے، اشتراک ہے، مل جل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور معاشرے کے پاس اپنے رسم و رواج ہیں، اپنے اخلاقی اصول ہیں، اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس پہ بھی اخلاقی دباؤ ہی ڈالا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ سماجی بائیکاٹ کی دھمکی دے دی جاتی ہے۔ تو معاشرے کے پاس جو ہے وہ کوئی حکومت نہیں ہے، جبکہ ریاست کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے علاقے کے حوالے سے، ریاست کے لیے اپنا مخصوص علاقہ ہونا لازمی ہے۔ ریاست کی جو ہے وہ مقرر کردہ مخصوص سرحدیں ہوتی ہیں، اور اپنی ان سرحدوں کے اندر ریاست نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز جاری رکھنی ہوتی ہیں۔ ان سرحدوں سے باہر جو ہے وہ اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی، جبکہ معاشرہ جو ہے وہ علاقائی حد بندیوں سے، ان سرحدوں سے آزاد ہوتا ہے، ان کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک ریاست کے اندر یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ کئی معاشرے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی معاشروں پہ مشتمل جو ہے وہ ایک معاشرہ ہو، جیسے اسلامی معاشرہ۔ تو نقشے پہ ہم لکیر کھینچ کے نہیں بتا سکتے کہ کوئی معاشرہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہوا ہوا ہے یا یہاں تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ ریاست کے حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست یہاں سے شروع ہو کے یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے۔ اقتدار اعلیٰ، معاشرے کے حوالے سے معاشرے کے پاس جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا، جبکہ ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے۔ ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ سختی کے ساتھ اپنے تمام احکامات منوا سکتی ہے، خلاف ورزی کرنے والے مجرم کو سزا دے سکتی ہے۔ معاشرے کے پاس کوئی اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ معاشرہ سختی سے اپنے قواعد و ضوابط اور رسم و رواج نہیں منوا سکتا، نہ ہی خلاف ورزی کرنے والوں پر جو ہے وہ کسی طرح کا فائن کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو جسمانی سزا دی جا سکتی ہے۔ سوسائٹی یا معاشرہ جو ہے وہ تو صرف روحانی اور اخلاقی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی برا شخص ہے تو اس کو لعن طعن کی جاتی ہے، یا سماجی بائیکاٹ کی دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے اور معاشرتی اصولوں کی پاسداری کرنے لگ جائے۔ تو اقتدار اعلیٰ ریاست کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے لیے نہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، رضاکارانہ رکنیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کی رکنیت لازمی ہے، اور معاشرے کی رکنیت جو ہے وہ رضاکارانہ ہے یا اختیاری ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی شخص پہ کہ وہ کس معاشرے کی رکنیت رکھنا چاہتا ہے۔ وہ بعض اوقات کسی معاشرے کی رکنیت اختیار کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بعض اوقات کسی بھی معاشرے کی رکنیت نہیں رکھتا، لیکن ریاست کی رکنیت ہونا ضروری ہے۔ ہر فرد کے پاس کسی نہ کسی ایک ریاست کی رکنیت ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم آگے دیکھیں گے رسم و رواج اور قانون کے حوالے سے، چونکہ معاشرے کا نظام رسم و رواج کے بل بوتے پہ چلتا ہے۔ اور رسم و رواج ہیں کیا؟ رسم و رواج بنیادی طور پہ وہ مشترکہ عادات ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان پہ عمل نہ کرنے والوں کو معاشرے کو اگر دیکھا جائے نا تو معاشرے کے پاس رسم و رواج ہیں، جبکہ ریاست کے پاس قانون ہے۔ ریاست قانون کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے بائی فورس، جبکہ سوسائٹی یا معاشرہ جو ہے وہ بائی فورس امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا اپنے رسم و رواج کو۔ اسی طرح سے سزا دینے کا انداز بھی مختلف ہے۔ اب جو قانون ریاست نے اپنے لیے بنایا ہے وہ اپنے اس قانون کے مطابق قانون شکنی کرنے والے کو سزا دے گی، اس کو جیل میں بھی ڈال سکتی ہے، اس کو فائن کی سزا بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ معاشرے کے پاس سزا دینے کا یہ تصور بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو رسم و رواج کو، قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے جائیں گے، یعنی اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کی پاسداری کرے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا معاشرہ جو ہے۔ معاشرہ گو کہ مضبوط تنظیم ہے۔ اب ہم برتر حیثیت کے حوالے سے دیکھیں گے، معاشرہ جو ہے وہ مضبوط تنظیم ہے، اور اگر ہم دیکھیں
مضبوط تنظیم ہونے ضرور ہے لیکن ریاست سے برتر نہیں ہے، ریاست برتر ہے۔ تو ریاست کی حیثیت جو ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ریاست قانون بنا کر معاشرے کے اندر موجود رسم و رواج کو توڑ سکتی ہے، جبکہ معاشرے کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کو توڑ سکے ہر صورت میں۔ لیکن یہاں پہ خیال یہ رکھا جاتا ہے کوئی بھی ریاست جب قوانین بناتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر جو معاشرتی قدریں ہیں ان کے برخلاف کوئی بھی قانون نہ بنائے، کیونکہ اس طرح سے عوام پھر ان پہ عمل نہیں کرے گے۔ تو ریاست کو برتر حیثیت تو ضرور حاصل ہے، مگر معاشرتی اقدار کے برخلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ معاشرہ جو ہے نا اس کے اثرات کی حدود بہت وسیع ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ فرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ کئی ریاستیں، بعض ایسے معاشرے ہیں جو بیک وقت کئی ریاستوں پہ مشتمل ہے، پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلم معاشرہ اس کی بہت خوبصورت مثال ہے، دنیا کے 50 کے لگ بھگ جو اسلامی ملک ہیں ان پہ مشتمل اسلامی معاشرہ ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر کئی معاشرے ہیں، جیسے قیام پاکستان سے قبل متحدہ ہندوستان میں ہندو معاشرہ اور مسلم معاشرہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مقاصد میں تنوع۔ تو معاشرے کے مقاصد ریاست کے مقاصد کی نسبت زیادہ وسیع ہوتے ہیں، کیونکہ ریاست کا تعلق جو ہے وہ انسان کی زندگی کے صرف سیاسی پہلو سے ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریاست سیاسی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ معاشرہ جو ہے یہ کثیر المقاصد ہے۔ معاشرے کا تعلق معاشرتی، معاشی، ثقافتی، علمی، ادبی وغیرہ تمام پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا ثقافتی پہلو ہو، مذہبی ہو، تفریحی ہو، اخلاقی مقاصد ہیں، ان کی تکمیل کے لیے معاشرہ جو ہے وہ اپنا کردار نبھاتا رہتا ہے۔ تو معاشرے کی سرگرمیوں کا دائرہ کار ریاست کی سرگرمیوں کی نسبت زیادہ وسیع ہے۔ معاشرہ افراد پر ریاست سے زیادہ وسیع اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ معاشرہ افراد کی سیرت، افراد کے کردار، افراد کے عادات اور اطوار کو بنانے میں، بگاڑنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح کا معاشرہ ہوگا اسی طرح کے افراد ہوں گے۔ افراد کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا گہرا اثر اور گہری چھاپ نظر آئے گی۔ معاشرے کی قدامت، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ معاشرہ جو ہے وہ پہلے بنتا ہے، معاشرے نے پہلے جنم لیا، ریاست نے معاشرے کے اندر سے جنم لیا تھا۔ تو معاشرہ اس وقت سے قائم ہے جب سے انسان نے اس کرۂ ارض پر پاؤں رکھا اور اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو انسان اور معاشرے کی عمر جو ہے وہ برابر ہے، یعنی کہ معاشرہ جو ہے وہ پہلے جنم لیتا ہے، معاشرہ بہت قدیم ہے۔ اس کے مقابلے میں ریاست اگر دیکھا جائے تو ریاست کا قیام جو ہے وہ چند ہزار سال قبل جو ہے وہ ہوا ہے، جب باقاعدہ ایک منظم اکائی بنائی گئی، منظم تنظیم بنائی گئی۔ تو ریاست تو در حقیقت معاشرے کی پیداوار ہے نا، تو معاشرے کی ضروریات کے لیے ہی اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ منظم کر کے بنایا گیا تھا۔ اب اس کا لاسٹ پوائنٹ ہم دیکھیں گے، ٹھوس نظم و ضبط۔ ریاست کی جو تنظیم ہے یہ ٹھوس ہے، مستقل ہے اور مربوط ہے۔ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا آپس میں ربط ہے، جبکہ جو معاشرے کی نوعیت ہے یہ چونکہ رضاکارانہ طور پہ ہوتی ہے، تو معاشرے کے ادارے بھی زیادہ ٹھوس نہیں ہیں اور نہ ہی یہ بہت زیادہ منظم شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی انتظامی قوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا ٹاپک ختم ہوتا ہے اور ہم جو نیکسٹ والا ٹاپک ہے اس کو ہم شروع کریں گے، ریاست اور قوم میں فرق۔ تو بعض لوگ جو ہیں یا بعض سیاسی مفکرین جو ہیں وہ ریاست اور قوم میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ ان دونوں اصطلاحات کو ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ریاست کے حوالے سے بہت بار اب تک بات ہو چکی ہے کہ ریاست اور ہے، اور پھر قوم کے حوالے سے بھی ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ قوم کیا ہے۔ تو دونوں میں بہت جو ہے وہ فرق ہے۔ ریاست ایک مخصوص علاقے میں ایک مستقل طور پہ
آباد ایسے افراد کا گروہ ہوتا ہے جن کی اپنی حکومت ہوتی ہے، جو اندرونی یا بیرونی طور پہ آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں. یعنی جب 4 عناصر مل جائیں گے تو ریاست بن جائے گی. ایک منظم اکائی، آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پہ مشتمل. تو قوم جو ہے وہ ایسے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو متحد ہوں، منظم ہوں، جو یا تو آزاد ہوں یا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یعنی آزادی حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں. اور اس منظم گروہ کے اندر جذبہ قومیت جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. جذبہ قومیت کی بنیاد پہ ہی یہ متحد ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، پھر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ریاست اور قوم ان دونوں میں فرق ہے. اس فرق کو ہم جو ہے وہ 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک ریاست پہ ایک سے زیادہ اقوام موجود ہوتی ہیں. ایک ریاست میں عموماً عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قوم ہوتی ہے. جیسے آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، پاکستان میں پاکستانی قوم، انگلستان میں انگریز قوم ہوگی، جرمنی میں جرمن قوم ہوگی، فرانس میں فرینچ قوم ہوگی، اسی طرح سے اسپین میں آپ کو اسپینش قوم نظر آئے گی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ریاست کے اندر ہمیں ایک سے زیادہ اقوام نظر آتی ہیں. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے کی لی جا سکتے کہ متحدہ ہندوستان میں ہندو قوم اور مسلم قوم، ایک ہی ریاست میں ایک سے زیادہ قومیں بھی تھی. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے اقتدار اعلیٰ. تو ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، قوم کے لیے نہیں. قوم کے لیے اقتدار اعلیٰ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اقتدار اعلیٰ کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کشمیری قوم کی مثال لے لیجئے کہ وہ آبادی بھی ہے، ایک مخصوص علاقے پہ قابض بھی ہیں، پھر ان کے اپنے لوگ بھی حکومت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے. تو ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، قوم کے لیے نہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے حکومت. ریاست کے لیے اپنی حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے. ریاست کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا حکومت کے بغیر. یعنی ایک منظم ریاست اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا جس کے پاس حکومت نہیں ہے. قوم کے لیے حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے. 1947 سے قبل ہندوستان میں اگر دیکھیں مسلمانوں کی اپنی حکومت نہیں تھی، پھر بھی وہ ایک قوم تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ قوم کے پاس اپنی حکومت ہو، قوم حکومت کے بغیر بھی بن سکتی ہے. پھر ریاست اور قانون. ریاست ایک مخصوص ریاست اور جو قانون ہے نا یہ لازم و ملزوم ہے. قوم کے لیے قانون اور قانونی ڈھانچے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ریاست کیا ہے؟ ریاست ایک مخصوص علاقے میں عوام کا منظم طور پہ رہنا ہے، ان کا منظم وجود ہے. قانون جو ہے وہ ریاست کے اندر نظم و ضبط کے لیے بنایا جاتا ہے. وہ جو مخصوص علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں، جو آبادی ہے، اس کو منظم کیا جائے، اس کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. جبکہ قوم کے لیے اس قانون کا ہونا ضروری نہیں ہے. 4 عناصر ریاست کے لیے ضروری ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ. ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، ان میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی کی صورت میں بھی ریاست نہیں بنے گی. جبکہ قوم کے لیے ان 4 عناصر کا ہونا ضروری نہیں ہے. قوم کے لیے آبادی تو ضروری ہے، لیکن قوم جو ہے علاقے، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی مکمل سمجھی جاتی ہے. لیکن وہ ان 3 عناصر کے لیے کوشش ضرور کر رہی ہوتی ہے، علاقے کے لیے، حکومت کے لیے اور اقتدار اعلیٰ کے لیے. قوم بیسیکلی ایک ایسی قومیت مینز جذبہ قومیت افراد کے گروہ میں جب ہوگا جس نے خود کو افراد کے گروہ نے خود کو ایک سیاسی وحدت کے طور پہ منظم کر لیا ہوگا، جو آزاد ہوں گے یا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو جب ایسا ہو جائے گا کہ وہ آزاد ہو جائیں گے یا آزاد ہو جائیں گے یا کوشش کر رہے ہوں گے، تو پھر وہ قوم بن جائے گی. اس میں ایک بار پھر جو ہے وہ کشمیری قوم کی، فلسطینی قوم کی مثال دی جا سکتی ہے. تو 4 عناصر جو ہیں وہ ریاست کے لیے ضروری ہیں، قوم کے لیے نہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا ٹاپک جو آج ہم نے شروع کیا تھا، ریاست اور معاشرے میں فرق، ریاست اور قوم میں فرق، یہ اپنے اختتام کو پہنچتا، مکمل ہو جاتا ہے. اب کل انشاءاللہ جو ہم ٹاپک شروع کریں گے وہ ریاست کی ابتدا کے حوالے سے نظریات ہیں کہ مختلف ادوار پہ ریاست کے ابتدا کے حوالے سے کون کون سے نظریات سامنے آئے، اور پھر اینڈ پہ ہم جائزہ لیں گے کہ ان میں سے درست نظریہ جو ہے وہ کون سا ہے. تو کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.